بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر عام کا بیان پڑھا تھا۔ اور عام کی دو قسمیں ہیں، ایک عام وہ ہوتا ہے جس سے بعض خاص ہوتے ہیں افراد، اور بعض عام وہ ہوتا ہے جس سے بعض افراد خاص نہیں ہوتے۔ تو جو دوسری قسم ہے وہ عام جس سے بعض افراد کوئی چیز خاص نہیں ہوتی، تو وہ خاص کے مرتبے میں، یعنی جس طرح خاص پر عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آئے تو اس کو ترک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اسی عام کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا اور اس عام پر عمل کیا جائے گا۔ تو ہم نے پھر ایک مثال پڑھی تھی، اس کے اندر ماں کا کلمہ عام تھا، جزاء بما کسبا، تو پھر ان سے وہ نہیں لیا جا رہا تھا زمان۔ ایک جو چور تھا، چور نے چوری کرنے کے بعد کسی چیز کو ہلاک کر دیا، تو اس ہلاک ہونے والی چیز کا زمان، اس کی چٹی نہیں لی جائے گی جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے، کیونکہ ہاتھ کاٹنا یہ اس کی تمام اقتصاب کو شامل ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس تمام کو شامل ہے، کیونکہ ماں کا کلمہ عام ہے اور ماں سے کوئی چیز خاص نہیں کی گئی۔ ماں جزا ام بما کسبا، ماں کسبا یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس تمام کی جزا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اس پر عمل کیا تھا، اور پھر قیاس یہ کہہ رہا تھا کہ غصب کی طرح اس سے زمان بھی لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جی آگے پڑھتے ہیں۔ آگے ہم دلیل پڑھیں گے کہ ماں کا کلمہ عام کیسے ہے، اس پر دلیل امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی دوسری مثال پڑھیں گے عام کی۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی، والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی اذا قال المولا لجاریتہ، اور اس بات پر دلیل کہ ماں کا کلمہ عام ہے، ماں کا کلمہ عام ہے، اس بات کا دلیل امام محمد علیہ رحمہ کا وہ قول ہے جس کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ سمجھیں کہ ماں کا کلمہ عام ہے، اس پر دلیل امام محمد علیہ رحمہ کا وہ قول ہے جس کو آپ نے ذکر کیا ہے، کہ جب مولا اپنی باندی کو کہے، مولا اپنی باندی کو کہے یعنی غلام عورت کو کہے، کیا کہے کہ ان کا نہ معافی بطن کا، معافی بطن کی، ان کان معافی بطن کی غلامن، کاف کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ یہاں پر عورت ہیں۔ ان کان معافی بطن کی غلامن فانت حرۃ، کہ آقا نے اپنی لونڈی کو کہا، غلام عورت کو کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ بھی بچہ ہوا، لڑکا ہوا، انکان معافی بطنی کا بطنی کی غلامن، تمہارے پیٹ میں جو بھی لڑکے ہوئے تو فانت حر، فانت حرتن، تو تم آزاد ہو۔ یعنی ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پیٹ میں جتنے بھی لڑکے ہوئے تو تمہیں کیا ہوگی، تم آزاد ہو جاؤ گی، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو یہ آقا نے اپنی غلام لونڈی کو کہا، تو پھر کیا ہوگا، فولدت غلامن وجاریتن لا تعتق، پھر اس باندی نے کیا کیا کہ بچہ بھی جنا اور عورت بھی جنی، یعنی لڑکا بھی جنا اور لڑکی بھی جنی۔ تو اب اس، تولک تک کا کیا مطلب ہے استاد؟ اس کا تولک، توتک، جاریتن کے آگے ہے جو فلا تو تکو، فلا تو تکو یعنی تو وہ آزاد نہیں ہوگی، فلا تو تکو اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس عورت نے کیا کیا، اب اس کے پیٹ میں دو بچے تھے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، تو کیونکہ آقا نے کہا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو بھی ہو وہ لڑکے ہوں، ان کے لڑکے ہونے کی وجہ سے اس کی آزادی ہوئی، تو آزادی کا تعلق لڑکوں کے ساتھ ہے۔
جبکہ اس نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنا ہے، تو اب اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ماں کا کلمہ عام تھا، ان تمام لڑکوں کو شامل تھا۔ شاہ جی یہ غلام اور لڑکا ہو گیا، لڑکی کا کہاں ذکر ہے؟ بولی تھا تمہیں؟ جی، لڑکا تو غلام من ہو گیا نا، اور لڑکی؟ غلامن لڑکا کہتے ہیں نا۔ جی جی، لڑکی جاریہ تن؟ جاریت کا ترجمہ لڑکی کر رہے ہیں، لڑکی جی؟ باندی، جاریتی ہی، کیونکہ وہ لونڈی کو کہہ رہا ہے نا، اپنی باندی غلام کو کہہ رہا ہے۔ نہیں، آگے جسے لکھا ہے فبولی دت غلام من و جاریہ تن، جاریہ تن یہ فولی بندی ہے، دت، لڑکی ہے؟ یہ مجہول پڑھ رہے ہیں نا، مجہول، ولی دت جی مؤنث ہے، یا ولادت کر لیں، معروف کر لیں، فولادت غلامن و جاریتن۔ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جاریہ تن لڑکی ہے؟ جاریتن سے مراد لڑکی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ماں کا کلمہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اس نے آگے لڑکوں کو عام کے طور پر ذکر کیا کہ اگر تمہارے پیٹ سے جو لڑکے نکلیں گے، جتنے لڑکے نکلیں گے وہ کیا ہوں گے؟ تو تم آزاد ہو جاؤ گے، کیونکہ اب اس نے لڑکے نہیں نکالے پیدا، اس سے لڑکا نہیں ہوا، لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی ہوئی ہے، تو اب شرط نہیں پائی گئی۔ لأن الشرط ان یکون جمع ما وجد فی البطن غلاما، کیونکہ شرط یہ تھی کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے کیا ہوں؟ لڑکے ہوں۔ تو چونکہ سارے کے سارے لڑکے نہیں ہوئے، تو اب وہ جو عورت ہوگی، وہ جو لونڈی ہوگی، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ ماں کا کلمہ عام ہے، تو ماں کا کلمہ یہ تمام کو شامل ہوگی۔ تو اس قول سے، امام محمد علیہ الرحمہ کے اس قول سے یہ دلیل لی گئی کہ جو ماں کا کلمہ عام ہے، اس کا عام کی مثال سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام کی مثال سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر اس امام محمد علیہ رحمہ کے اس قول سے جو ہے وہ ماں کے عموم پر دلیل لی گئی ہے کہ ماں کا کلمہ عام ہے۔ کس طرح عام ہے؟ وہ اس قول سے ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے گزشتہ سبق میں ایک مثال پڑھی تھی کہ اگر چور یا چورنی چوری کرے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹو۔ تو وہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی تھی کہ کیا ہر چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ ایک بندہ اگر 10 روپے کی چوری کرتا ہے، کسی کی پینسل چراتا ہے، کسی کی پین چراتا ہے، کیا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ جی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اتنی چوری کرے، اتنے مال کی چوری کرے کہ جس کی مقدار، جس کی مالیت 10 درہم تک ہو، جس چیز کی مالیت 10 درہم تک ہو، اس کی چوری کرے گا تو پھر اب اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ اگر 10 درہم سے کم والی چیز چوری کرتا ہے تو اب اس کے ہاتھوں کو کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ قید کیا جائے گا، پھر یا پھر دوسری سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات یاد رکھنے والی تھی۔ آگے دوسری مثال پڑھ رہے ہیں ہم عام کی، وہ بے مثلی ہی نقول فی قولہ تعالی، وہ اس قول کے مثل، یعنی کس قول کے مثل؟ اس قول کے مثل کہ اگر عام کے مقابلے میں کوئی خاص یا قیاس یا خبر واحد آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور عام کو، جس سے کوئی خاص نہیں ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ نقول فی قول تعالیٰ، اس عام کی مثال میں ہم اللہ تعالیٰ کا قول بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو قرآن میں سے جو بھی آسان لگے۔ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو چیز جو بھی آسان لگے پڑھو، اس کی قرأت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو یہاں پر جو ماں کا کلمہ ہے یہ عام ہے، قرآن کی آسانی، تمام آسانی کو، تمام آسانیوں میں عام ہے۔ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی قرآن سے آسان ہے ان تمام کے بارے میں یہ کلمہ عام ہے۔ یعنی قرآن سے جو چیز بھی آسان لگے تمہیں،
سورہ کوثر یا آسان لگے، سورہ اخلاص آسان لگے، کوئی سی بھی سورت تمہیں آسان لگے، کہیں سے بھی آسان لگے تو تم وہ پڑھ سکتے ہو۔ اس میں سے کوئی بھی خاص نہیں کہ تم نے یہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی یہاں پر ماں کا کلمہ عام ہے، اور قرآن میں سے جو بھی آسان لگے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے تمام کے عام آسان ہونے میں یہ عام ہے۔ اب وہ اختلاف بیان کرتے ہیں یہاں پر، وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر فرض ہے، اگر کوئی بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور ہمارے نزدیک نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بھولے سے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نزدیک سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک فرض ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ سورہ فاتحہ کو پورے قرآن سے خاص کر رہے ہیں، حالانکہ ماں کا کلمہ عام ہے، کوئی سے بھی پڑھ لی جائے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ سورہ فاتحہ کو خاص کرتے ہیں خبر واحد کی وجہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی خبر واحد کی وجہ سے اس سورہ فاتحہ کو خاص کر کے فرض قرار دینا یہ عام کے حکم میں تبدیلی اور تغیر کر دے گی، لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم سورۃ الفاتحہ کو فرض نہیں مان سکتے، البتہ حدیث کی وجہ سے واجب مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سو لازم ہوتا ہے۔ تو جی پڑھتے ہیں آگے، حدیث پاک بھی ان کی آئے گی، پھر اس کی تعویل بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ومن ضرورته عدم توقف الجواب على قراءة الفاتحة، ومن ضرورته عدم توقف الجواب جواز على قراءة الفاتحة، اس عام کی ضرورت سے ہے، اس عام کی ضرورت سے ہے کہ فاتحہ کی قراءت، جواز سے ترجمہ شروع کریں گے کہ نماز کا جائز ہونا سورہ فاتحہ کی قراءت پر موقوف نہ ہو، اس عام کی ضرورت میں سے ہے کہ جواز کا مطلب ہے نماز کا جائز ہونا، نماز کا جائز ہونا فاتحہ کی قراءت پر موقوف نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی بندہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز ہو، فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہو، ایسا کرنا، یہ ایسا نہ کرنا اس کی ضرورت ہے۔ سورت فاتحہ، نماز کو سورت فاتحہ پر موقوف کرنا، ایسا نہ کیا جائے، یعنی موقوف نہ کیا جائے، اس کی ضرورت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ وجاء فی الخبر انہ قال، اور خبر میں آیا ہے کہ انہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے نا، یہ شان ہے، ضمیر شان کہلاتی ہے۔ تو ضمیر شان وہ ہوتی ہے جس کا ما قبل میں کوئی مرجع نہ ہو، جی ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہی کریں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجاء فی الخبر، اور خبر واحد میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، نماز نہیں ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نماز ہوگی، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں، یہاں پر جو یہ لا ہے، لا صلاۃ، یہ یہاں پر نفس صلاۃ کی نفی نہیں بلکہ کمال صلاۃ کی نفی ہے، لا صلاۃ یعنی نماز کامل نہیں ہوگی، اگر کوئی بندہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کامل نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ واجب الاعادہ کرے گا، اور اگر رہ گئی ہے سہون تو سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو عام کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی، کیونکہ عام کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن میں سے جو بھی آسان لگے اس کو پڑھا جائے، کسی چیز کو قرآن پاک نے خاص نہیں کیا پڑھنے کے لیے، جبکہ اس حدیث پاک سے، اس خبر واحد سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ خاص ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ خاص
ہو رہی، لہذا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا، ہم نے اس حدیث کو ترک نہیں کیا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر خبر واحد یا قیاس اور خاص یا عام کے اندر تطبیق بیان کرنا ممکن ہو تو ہم تطبیق بیان کریں گے اور دونوں پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر وہ چیز پائی جا رہی کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ پیچھے جتنی مسئلہ پڑی تو ان کے اندر تطبیق نہیں ہو رہی تھی، تو یہاں پر تطبیق ہو رہی ہے، مطابقت ہو رہی ہے، تو تاویل نکال کر ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ کہتے ہیں فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُکْمُ الْکِتَاب، تو ہم نے ان دونوں پر ایسے طریق سے، ایسے وجہ سے عمل کیا کہ جس کے ذریعے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو۔ ہم نے ان دونوں پر، کس پر؟ کتاب کے اندر جو عام ہے اور خبر واحد پر، ہم نے ان دونوں پر ایسے طریقے سے عمل کیا کہ اس کے حکم میں، ماں کے حکم میں کیا ہو، کتاب کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ وہ کیسے ہم نے عمل کیا؟ اس طرح عمل کیا کہ بِأَن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق مطلق القراءة مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب، بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب۔ ہم نے کس طرح عمل کیا؟ ہم نے اس طرح عمل کیا کہ جو خبر واحد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، وہ خبر واحد کو ہم نے کمال کی نفی پر محمول کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بندے کی نماز کامل نہیں ہوگی جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ نفس سے صلات کی نفی نہیں، ماہیت کی نفی نہیں، بلکہ اس کے کمال کی نفی ہے۔ حتیٰ یقون، یہاں تک کہ جو مطلق قرات ہیں وہ کتاب اللہ کے حکم سے فرض ہے، یعنی نماز کے اندر مطلقاً قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے ہم فرائض نماز پڑھتے ہیں یا اراکین نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کرنا بھی، قرات کرنا بھی نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو مطلقاً قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ قرات نہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن خاص طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، اس کا عطف ہوگا مطلق پر، یکون مطلق کل قراءت، یہاں پر ہوگا وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، فاتحہ کو پڑھنا، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ واجبۃً بِحُکْمِ الْخَبْرِ، فاتحہ کو پڑھنا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، خبر واحد کے حکم کے ساتھ واجب ہوگی۔ فاتحہ پڑھنا واجب ہوگی اور مطلقاً قرات کرنا فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے یہ تیسری مثال بیان کر رہے ہیں عام کی، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو آج جی ہم نے پڑھا عام کی دوسری مثال۔ اس عام کی دوسری مثال میں ہم نے ما تیسر من القرآن، یہاں پر ما کا کلمہ عام ہے، تمام قرآن پاک کے اندر جو بھی چیز آسان لگے ان تمام کو یہ شامل ہے۔ قرآن میں سے کسی چیز کو ہم خاص کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز پڑھنا ضروری ہے، یہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے تو وہ درست نہیں ہے، وہ کتاب اللہ پر عمل نہیں کر رہا۔ تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف آ گیا کہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ دلیل لیتے ہیں خبر واحد سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز نہیں ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کی درستگی، نماز کا صحیح ہونا فاتحۃ الکتاب پر موقوف ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی پڑھو، اور حدیث پاک سے ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھی جائے۔
تو ہم نے ان دونوں کے درمیان تطبیق بیان کی کہ جو قرآن پاک کا حکم ہے وہ مطلقاً قرات کو شامل ہے، کہ مطلقاً نماز کے اندر قرات کرنا یہ فرض ہے، اور جو سورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ وجوب پر محمول ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نماز اس کی کامل نہیں ہوگی، جو لا ہے، جو نفی کی گئی ہے، تو یہ نفی کمال کی ہے، ماہیت کی نہیں۔ تو اسی طرح ہم خبر پر بھی عمل کر رہے ہیں اور کتاب اللہ پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آج کی مثال پوری ہوئی، انشاءاللہ تعالی کل عام کی تیسری مثال پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اگر کوئی جی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔